الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے سے ہوا۔ ساری دنیا کے انسان دو خانوں میں تقسیم ہے، ایک جھوٹا ہے، پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے، جہنمی ہے، اور دوسرا انبیاء کا مبارک طبقہ ہے اور ان کے سچے پیروکار ہیں، سچائی ان کا شعار ہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ دو خانوں میں ساری انسانیت تقسیم ہے۔ مشرک اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے کہتے تھے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو اس کا نتائج بہت برے ہوں گے۔ اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور زندگی میں کئی مراحل ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں جب اسے ناجائز کام پر آمادہ کیا جاتا ہے، غلط کام کی طرف بلایا جاتا ہے اور پھر اسے ڈرایا جاتا ہے نہ کرو گے تو فلاں کا عقاب ہوگا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کی طرف سے یہ ری ایکشن آئے گا۔ تو ایسے موقع پہ اللہ نے اہل ایمان کو سبق دیا، دیکھو اللہ بھی تو ہے، اس کی رضا دیکھو، بس اس کی رضا دیکھو، اور وہ ذات ایسی ہے الیس اللہ بکاف عبدا، وہ اپنے بندوں کو کافی ہے۔ تو کسی کے دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خائف اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی رضا دیکھو، بس اللہ کی رضا دیکھو۔ باقی جن کے یہ پرستش کر رہے ہیں، معبود بنا بیٹھے، بتائیں تو صحیح، اللہ پکڑنے پہ آئے تو کیا یہ روک سکتے ہیں؟ اللہ نوازنے پہ آئے تو کیا یہ معلوم کر سکتے ہیں؟ ایک حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، ایک اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے زندگی کا تذکرہ فرمایا، موت کا تذکرہ فرمایا، نیند بھی موت کی بہنا ہے، چاہے تو اللہ روح واپس ہی نہ کرے، سوتا ہوا سوتا ہی رہ جائے، اٹھے ہی نہیں۔ اور پھر مشرکوں کا مزاج بتایا، جب شرک کی باتیں آئے، غیر اللہ کی باتیں آئے تو بڑا جی لگتا ہے، اور ایک اللہ کی بڑائی کا تذکرہ آئے تو ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، چی بجبی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ مشرک کل قیامت میں اللہ کی پکڑ میں جب آئے گا تو ساری دنیا کا خزانہ بھی دے ڈالے تب بھی اس کا فدیہ اس عذاب کے بدلے میں قبول نہیں ہوگا۔ اور جب یہ مشرک مصیبت میں گھرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، مصیبت ٹلتی ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا ہنر تھا، میرا کمال تھا، میری سمجھ تھی، تبھی تو میں اس مصیبت سے نکلا ہوں۔ پھر اللہ کی خاص رحمت کا تذکرہ ہے جو اپنے گناہگار بندوں کے لیے ہے کہ دیکھو مایوسی میرے دربار میں نہیں ہے۔ اللہ امید کی کرن دکھاتا ہے، امید کی امید کی روشنی دکھاتے ہیں مولا کریم۔ فرمایا تیرے گناہ کتنی ہی صحیح لیکن میری رحمت کا ٹھکانہ بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو خود بلاتا ہے، دیکھو ندامت لے کے آؤ، معاف کر دوں گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ کی اطاعت کر لو، آسمانی کتاب کی پیروی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی آ جائے کہ تمہیں پھر حسرت کرنی پڑے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے پھر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ایک لمحے کے لیے واپس لوٹا دو، نیک بن جاؤں گا، صالح بن جاؤں گا۔ فرمایا مشرک شرک اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اگر کوئی اللہ کی معرفت رکھے نا اور اللہ کو پہچانے تو کون اس کا ہمسر ہو سکتا ہے، کون اس جیسا ہو سکتا ہے، کون اس کی صفات میں شریک ہو سکتا ہے، کون اس کا برابر ہو سکتا ہے؟ شرک وہی ہوتا ہے جہاں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی۔ مشرک شرک میں دو وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ راستہ دیکھتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے زندگی بدلنی پڑے گی، کوئی ایسا معبود مل جائے کہ حاجت بھی پوری کر دے، زندگی بھی نہ بدلنی پڑے، ہاں بکرے سے کام چل جائے، دیگ سے کام چل جائے، چادر چڑھانے سے کام چل جائے، چڑھاوے سے کام چل جائے، کوئی مشکل بھی حل ہو جائے اور زندگی بھی نہ بدلنا پڑے، اس لیے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے شرک میں۔ ادھر اللہ پھر زندگی بدلنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا اللہ سے جہالت ہے، معرفت نہیں ہے اس ذات کی، پھر آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ، ہر چیز زمین سے اوپر آ جائے گی اور سور پھونکا جائے گا، قبروں سے سبھی نکل جائیں گے،
اور پھر جہنمی جہنم کی طرف دھکیل دی جائیں گے۔ ایمان والوں کا پورا پروٹوکول ہوگا، جیسے بڑا آدمی آتا ہے تو دروازے پہ اسے کھڑا نہیں ہونا پڑتا، دروازے پہلے سے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا جنتیوں کے لیے دروازے اس سے پہلے ہی کھل جائیں گے اور ان کے لیے سلام سلام کا استقبال ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنے بہترین ٹھکانے پہ ٹھکانہ ملا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ مومن کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر اللہ کی صفات ہے، اللہ کی غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب بالطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ کیا؟ غافر الذنوب، گناہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، پکڑ بڑی سخت ہے، قدرت بہت ہے، لوٹنا اس ذات کی طرف ہے، اس کا سوا اس کا کوئی شک۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، آپ کی خدمت میں آیا کرتا، چند دن دیکھا آپ نے، بڑا شام کا تھا، شام کا رہنے والا، بڑا ذی وجاہت قسم کا آدمی تھا۔ چند دن ہوا نہیں آئے تو آپ نے اپنے خادم سے کہا پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ پتہ لگا وہ شراب کی مستی میں مست ہے، وہ تو غافل ہو چکا ہے۔ حضرت نے اس کی طرف خط لکھا اور یہ آیتیں لکھ کے بھیجی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ یہ خط لے کے جاؤ اور اسے یہ خط اس وقت دینا جب وہ ہوش میں ہو، شراب کے نشے میں نہ ہو، یہ اسے دے دینا۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اسے خط دیا اور وہ اللہ کے ان کلمات کو بار بار پڑھتا ہے، غافر الذنوب، گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا ہے کوئی نہیں، لوٹنا اس کے پاس ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کلمات بار بار کہلائے گئے تو اسے اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب فرما دی۔ حضرت عمر فرمایا کہ دیکھو گناہگاروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا کرو، امید دلایا کرو، مایوس کر کے انہیں اللہ سے دور نہ کرو، انہیں امید دلاؤ، اس سے اللہ کی رحمت کی امید دلاؤ، توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوموں کا تذکرہ ہے اور فرشتوں کا تذکرہ ہے جو عرش عظیم کو اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی یہ خدمت ان کے سپرد ہے، عرش عظیم کو اٹھائے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعائیں ایمان والوں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ ایمان والا ہو اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور فرشتے انسانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جیسے شیطان انسان کا سب سے بڑا بدخواہ ہے، ایسے اللہ کے فرشتے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ جو تیری طرف آتا ہے اسے اپنا بنا لے، اسے جنت دے دے، اور نہ صرف اسے دے دے، اس کے آباء و اجداد کو بھی دے دے، اس کی اولاد کو بھی دے دے، اس کے بیوی بچوں کو بھی دے دے، جنت دے دے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جنت میں سب جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے بدولت۔ اگر ابا کے اعمال ویسے نہ ہوئے تو بیٹی کی سفارش پر اسے بھی بلند درجہ میں مل جائے گا۔ باپ کا مرتبہ اونچا ہوا، اولاد کا وہ مرتبہ نہ ہوا، باپ کے سفارش اولاد بھی اوپر چلی جائے گی، نیچے نہیں آئے گا، اللہ اوپر ترقی دے دے گا۔ جنت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے جہاں لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے؟ اکیلا اللہ۔ دنیا کے سارے بونے حکمرانوں کے اختیارات بھی سلب ہو جائیں گے، سب بھی اختیار ہو جائیں گے، وہاں ایک اللہ کی بادشاہت اور فیصلہ چلے گا۔ پھر زمین و آسمان پہ چل پھر کے دیکھو، جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون، حامان، ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا، تکذیب کی اور کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں بس ایک ہی بات آ رہی ہے، اس شخص کو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کرتا ہوں۔ ادھر ایک مومن آدمی جو ایمان لایا ہوا تھا، ایمان چھپا رکھا تھا، اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی مومن ہے۔ یہ مومن آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہوا، ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کا پیغام دیتا ہے، اور تمہیں اس دن سے ڈراتا ہے جس دن کی سختی بڑی
تکلیف دہ ہوگی، اور تمہیں اس عذاب سے بچاتا ہے جس پہ قوم سمود جو ان قوموں پر عذاب آیا تو قوم کو وہ سمجھا رہا تھا، ادھر فرعون اس کی سرکشی انتہا پر تھی، ڈر گیا کہیں اس شخص کی دل کی باتیں مجمع پہ اثر انداز نہ ہو، کہنے لگا ایک تو میرا فیصلہ ہے، بس میں نے قتل کرنا ہے اسے، دوسری بات یہ ہے اس کا مذاق اڑانے لگا، مذاق کرنے سے بھی بات کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، بات کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، مذاق میں لگ گیا، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بدی لے کے آئے گا سزا دیکھے گا، ایمان کے ساتھ نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کے لیے بہترین جنت کا ٹھکانہ، بہترین رزق کا انتظام فرما رکھا ہے۔ فرمایا وہ مومن شخص کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، میں تمہیں جنت اور نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ اور پھر جہنم کا منظرنامہ اللہ نے ذکر فرمایا، جب مقتدا، پیشوا اور مقتدی، پیروکار سب جہنم میں ہوں گے تو پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کچھ کمی ہو سکتی ہے اس سزا میں، وہ کہیں گے ہم بھی اسی مصیبت میں عذاب میں آج گرفتار ہیں۔ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کچھ مصیبت سے ہلکا، کچھ مصیبت سے نجات، تو وہ بھی کہیں گے کیا اللہ کا رسول نہیں آیا تھا، کیا تمہیں حق سچ کا پیغام نہیں ملا تھا؟ پھر اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے سارے اہل ایمان کے لیے، اور پیغام یہ ہے دیکھو میری ذمہ داری ہے میں تمہاری مدد کروں، اپنے رسولوں کو بھی اور ایمان والوں کی بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں مدد کروں، اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی میں تمہاری مدد کروں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، ایمان ایمان ہو، ایمان ہو۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، جہاں صحت مند ایمان آتا ہے وہاں خوف بھی اتنا ہی آتا ہے، وہاں خشیت بھی اتنی آتی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حذیفہ یہ بتا دو اللہ کے نبی نے جو منافقین کے نام بتائے ہیں کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ جہاں خالص ایمان آتا ہے وہاں خشیت بھی آتی ہے، وہاں خوف خدا بھی آتا ہے، وہاں خوف خدا بھی آتا ہے، وہاں ہر وقت یہ فکر بھی لائق رہتی ہے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہاں، جہاں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے نا، جہاں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اور جہاں ایمان کی حقیقت رخصت ہو جاتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ تو خالص ایمان کے ساتھ خشیت ساتھ ہوتی ہے، خوف خدا ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے ڈر ساتھ رہتا ہے، تو ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے، اللہ کی مدد اور نصرت یقینی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ، اپنی نعمتوں کا تذکرہ، رات دن کا یہ نظام جس نے تمہاری راحت اور سکون کا نظام رکھا ہے، زمین کے اللہ رب العزت نے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، جس میں تم نفع اور فائدہ اٹھاتے ہو، اور اپنی زندگی پہ غور کر لو نا، تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، اور پھر اتنی خوبصورت تصویر، سبحان اللہ، کیا ہی کہنے، کیسی خوبصورت شکل بنائی ہے۔ بتائیے آنکھیں یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہو جاتی کیسا بد شکل ہو جاتا، اور آج کوئی بچہ ناک یہاں نہ ہو کہیں اور نکلی ہوئی ہو، بتاؤ کیسی بد شکل ہوگا۔ اور زبان سے لیتا ہے، ناک سے سونگتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، لقمہ منہ میں ڈال لیتا ہے، کیسی اللہ نے تصویر بنائی۔ فتبارک اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی اور قیامت کا منظر، مجرم آدمی کس انداز سے اس کے پاؤں کے اندر زنجیریں ہوں گی، جہنم میں گھسیٹا جائے گا، یہ ہے وہ، گلے میں توق ہوں گے، یہ ہے وہ منظر نافرمان کا اور اللہ کے مجرم کی سزا کا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے مختلف انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، کچھ کے تذکرے آئے، کچھ کے تذکرے نہیں آئے، لیکن جب قومیں نہ مانی پھر اللہ کی پکڑ، زمین پہ چل پھر کے دیکھو طاقتور قوموں کا انجام کیا ہوا، جو جسمانی طاقت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتی تھی اور معاشی طور پر بھی ان کی کوئی مثال نہیں تھی، اور ان کے عسکری نظام کے لحاظ سے بھی کوئی ان کی برابری نہیں تھی۔ جسمانی قوت بھی تھی، عسکری نظام بھی بڑا مستحکم تھا، معاشی نظام بھی بڑا مضبوط تھا،
لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے پہ کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب آیا، کہنے کہ ایمان لے آتے، فرمایا اب وقت گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا ہے۔ پھر حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ صورت ہے۔ اتبا مشرکین کے رؤساء میں سے ایک رئیس تھا، رئیس ابو الولید اس کا لقب تھا۔ اسے مشرکوں نے بھیجا، جاؤ بھائی کوئی ترغیب دے دو، خوف سے تو یہ مانتا نہیں ہے، دھمکیوں سے تو یہ مانتا نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ اسے ڈرایا دھمکایا، اس پہ تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب عمر جیسے آدمی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب انداز خوف کا گیا، اب دھمکیوں کا سلسلہ گیا، اب ڈرانے دھمکانے کے سلسلے گئے، اب ترغیب کا انداز، اب لالچ کا انداز۔ تو یہ ولید آیا، ابو الولید آیا، اتبا آیا، کہنے لگا ایسا کرو، میری بات سنو، تمہاری خیر خواہی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنو گے میری بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کیا کہتے ہو، کہو۔ جب کہا تو کہنے لگا دیکھو تمہیں اگر دولت چاہیے نا، ہم سب مل کر تیرے لیے اتنی دولت جمع کر لیں گے کہ مکہ کا سب سے بڑا رئیس اور مالدار تو ہو جائے، اور اگر تجھے اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، سرداری چاہیے، ہم سب اتفاق کرتے ہیں تجھے اپنا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے، سردار بنا دیں۔ اگر تجھ پہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم مل کر تیرے علاج کا انتظام کرتے ہیں، ہم مل کر تیرے لیے کوئی علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ حسن چاہیے، ہم تمہارے قدموں میں عرب کا سب سے زیادہ حسن اکٹھا کر کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی یہ ساری باتیں سنی اور پھر قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، کئی ساری آیتیں پڑھ لی، پڑھتے پڑھتے فأعرضوا عن ذکری، یہاں تک پہنچے کہنے لگے، عتبہ کہنے لگے اللہ کا نام لے، خاندان کا واسطہ، خاندان کا رشتہ داری کا واسطہ، رک جا میرا دل پھٹ جائے گا، بس کر۔ اور پھر وہ اس مجلس سے اٹھا اور مشرکوں مجلس میں گیا، تو مشرکوں جب اسے دیکھا تو کہنے لگے یہ عتبہ جو گیا تھا ویسا نہیں ہے، یہ کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ کچھ بدلا ہوا لگتا ہے اس پر بھی اس شخص کے زبان کا جادو چل گیا۔ اس نے آ کر قوم سے کہا دیکھو سچ کہہ رہا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، شاعر بھی دیکھے ہیں، ساحر بھی دیکھے ہیں، بادشاہ بھی دیکھے ہیں، لیکن تمہیں سچ بتاؤں اس شخص کا کلام کا تعلق شعر سے نہیں ہے، اس کا تعلق سحر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ساحر سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا کی کسی بادشاہ سے تعلق نہیں ہے، میری مانو تو اس آدمی سے ٹکراؤ نہیں، انتظار کرو، اگر عربوں سے اس کی مٹھ بھیڑ ہو گئی تو عرب جیت گئے، تمہارے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، اگر یہ جیت گیا تو تمہارا اپنا ہی ہے، تمہیں بھی عزت مل جائے گی اس کے ساتھ، میرا راستہ ہے، تم اس سے ٹکراؤ نہیں، اس سے لڑو نہیں۔ تو قوم کہنے لگی اس پر بھی جادو چل گیا۔ تو قرآن ہے ہی ایسی چیز بھائی، قرآن ہے ہی ایسی چیز جس میں اللہ کا یہ پیغام ہے، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ انہیں کہہ دیں میں ایک بشر ہوں، اللہ نے مجھ پر وہی بھیجی ہے، رسالت مجھے دی ہے، رسالت کا تاج مجھ پر پہنایا ہے، اسی کی مانو، اسی کی اطاعت کرو۔ پھر بتایا مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا اور کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان زکوٰۃ بھی دیتا ہے نماز بھی پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، کہیں فرمایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ کافر بھی نہیں ہے، یہ مشرک بھی نہیں ہے، یہ کافروں والا کام بھی نہیں کرتا، یہ مشرکوں والا بھی کام نہیں کرتا، فرمایا مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا، عاد کا ذکر فرمایا، کیسی طاقتور قوم تھی، چیخ آئی کلیجے پھٹ گئے، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کیا، نیست و نابود ہو گئی۔ پھر فرمایا ایک دن آنے والا ہے جہاں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس دن انسان کی زبان نہیں بولے گی، ران بولے گی، ران بولے گی، ہاتھ بولیں گے، جسم کا ہر عضو بولے گا، جس سے اس میں خلوتوں اور تنہائیوں میں
اللہ کے حق میں خیانت کی تھی، وہ آزاد بولیں گے، انہیں قوت گویائی ملے گی، انہیں قوت گویائی ملے گی۔ اور یہ انسان کہے گا تمہاری صحت اور لذت کے لیے تو سارے گناہ کیے اور تمہیں آج میرے خلاف، تو کہے گی ہاں جس ذات نے زبان کو گویائی دی تھی اس ذات کا حکم ہے کہ ہم بھی بولیں، اس ذات کا حکم ہے کہ ہم بھی بولیں۔ تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے بھائی، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اس سے تو کوئی پردہ نہیں ہو سکتا، اس کے علم سے تو کوئی نہیں اوجھل ہو سکتا۔ تو یوں فرمایا، پھر اللہ نے کفار کا تذکرہ فرمایا، وہ قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہوتے، قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہوتے ہیں، انہیں کے لیے قرآن کا سننا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ مسلمان جب قرآن سنتا ہے ادب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ کافر قرآنی تعلیمات کا مخالف ہوتا ہے، شور و غل کرتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ہر حال میں اس کی اطاعت فرما برداری۔ ایسے استقامت والے جب مرنے لگتے ہیں تو اللہ نے بتایا اس کا منظر کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتے اس کے ارد گرد اکٹھے کر دیتے ہیں اور یہ فرشتے اس مرنے والے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، امید دلاتے ہیں، خوف اس کے دل و دماغ سے چھٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جا رہا ہے کہ تیرا رب تیرا میزبان ہے، تو رب کا مہمان ہے، اور رب کی میزبانی اس کی شان شان ہوگی، اس کی میزبانی شان شان ہوگی۔ خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آگے کی ساری گھاٹیوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حزن کھانے کے، حزن کہتے ہیں جو پیچھے چھوڑا، پیچھے رہ جانے والوں کے ڈر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آگے کا معاملہ پہلے سے بہت بڑھیا ہے۔ تو یوں اللہ کے فرشتے اس کی حوصلہ افزائی اور اسے امید دلاتے ہیں، اور یوں یہ شخص مسکراتے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ جانا سپنے ہیں بھائی، جانا سپنے ہیں، یہ موت کا گھونٹ کوئی نہیں بچا کرتا اس سے، جانا سب نے ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جیسے اللہ کے پیاروں کی موت آیا کرتی ہے، پھر وہ جانا رہ جانے سے بہت بڑھیا ہوگا، پھر یہ جانا رہ جانے سے بہت بڑھیا ہوگا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اس میں اخلاق سے پیش آنا مسلمانوں کا خاص شعار ہے، اور مسلمان اسلام پہ فخر کرتا ہے اور فخریہ انداز میں کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ شرماتا نہیں ہے بھائی، شرماتا نہیں ہے مسلمان، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا کہ کیوں میں لوگوں کو مسلمان لگوں، میں کیوں لوگوں میں مسلمان لگوں۔ یہ احساس کمتری کا شکار جو اسلام کو عزت نہیں دیا کرتا، وہ انسان کبھی عزت نہیں پا کرتا۔ جب سے مسلمان قوم نے اسلام کو عزت دینا چھوڑی ہے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئی ہے۔ جب یہ مسلمان قوم اسلام کو عزت دیا کرتی تھی، اسلام اسے عزت دیا کرتا تھا۔ عمر فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ ومن یبحث دونہ اذلہ اللہ، اور جو اسلام کے چھوڑ کے مغرب کے طور طریقوں میں اور اس کی معاشرت میں اور اس کی لباس پوشاک میں اور اس کے اسٹیٹس میں عزت چاہے گا، اس کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جانوروں کو پیچھے چل کر انسان کبھی نہیں کامیاب ہوا کرتا، جانوروں کے پیچھے کبھی چل کر انسان کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ مسلمانوں کے پاس تو ایسا عظیم شان زندگی ہے اسلام کی شکل میں، فرمایا مسلمان اپنے اسلام پہ فخر کرتا۔ آج کے بچے بچیاں اسلامی طرز زندگی اپنانے سے شرماتی ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، بلکہ ماں باپ نام مسلمانوں کے سے رکھ دیں تو شرماتے ہیں، اس نام سے مجھے کوئی نہ پکارے، کوئی ٹیکو کوئی پوٹو، پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دی جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے نام سے مجھے نہ پکارا جائے، میں مسلمان نہ لگوں۔ تو جو اتنا احساس کمتری کا شکار ہے، قسم خدا کی ڈر ہے موت سے پہلے اسلام سے رہ ہی نہ جائے۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، تمہیں تو اسلام کی قدر نہ ہو اور اسلام تمہارے گلے کا توق بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ غیور ذات ہے اللہ، دولت، عہدے، منصب، یہ ساری گری پڑی چیزیں دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے، لیکن اسلام کی دولت ہر ایرے غیرے کو نہیں ملتی، ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی، ہر نقدرے کو نہیں ملتی۔ یہ دولت صرف اسی کے پاس رہتی ہے جو اس دولت کی قدر کرتا ہے،
दौलत, ओहदे, मनसब, जमीनें, जागीरें, ये अल्लाह कारून, फिरौन, हामान, दुश्मनों, दोस्तों सबको देता है। इसकी अल्लाह के यहाँ कोई इतनी कदर और कीमत नहीं है। कदर करो न करो तब भी मिल जाया करती है। बाप बादशाह, बेटा वजीर खुद बन गया। बाप जागीरदार था, मरती बेटा जागीरदार बन गया। बाप मालदार था, मरती बेटा मालदार बन गया। बाप अच्छा मुसलमान था, जरूरी नहीं बेटा भी अच्छा मुसलमान हो। कदर करेगा तब ये दौलत होगी, कदर करेगा तब ये दौलत होगी। ये अल्लाह के दरबार की कोई गिरी पड़ी दौलत नहीं है। हर कसे नाकिस को मिल जाए, कदर ने की घर से चली जाएगी, जिंदगी से चली जाएगी। ये तो उस शख्स के पास रहती है और उन लोगों के पास रहती है जो इस नेमत इस्लाम की कदर करते, उन्हें फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने इतनी अजीम दौलत दे रखी है, उसका तज़किरा फिर अल्लाह की कुदरत के निशाने सूरज चांद है। इनकी परस्तिश न करो भाई, जो इनका खालिक और मालिक है उसकी इबादत करो। उसकी कुदरत नहीं देखते, जमीन सूखी पड़ती है, आसमान से बारिश पड़ती है, ऐसी सब्जा बाहर आ जाता है, ये उसकी कुदरत है। जो मुर्दा जमीन को जिंदा करेगा वो मुर्दा इंसानों को भी जिंदा करेगा। फिर कुरान की अजमत का तज़किरा है। कुरान अरबी में है, अजमी में होता तो इनको फिर एतराज होता, हम अरबी कुरान अजमी, हाँ, तो फिर इनको एतराज होता। फरमाया जो ईमान नहीं लाते उनके दिलों में एतराजात ही रहते हैं, उनके दिलों में एतराजात ही रहते हैं। इस्लाम के अहकामात पर एतराजात वहाँ पैदा होते हैं जब दिल गुनाहों की गंदगियों से स्याह हो जाता है और दिलों से अल्लाह की अजमत और बड़ाई निकल जाती है। और जब दिलों में अल्लाह की अजमत और बड़ाई होती है तो इस्लाम के किसी हुक्म पर एतराज बाकी नहीं रहता। दिल ऐसा खुल जाता है कि जिस जात ने यह हुक्म भेजा है उसका इल्म कामिल है, उसकी कुदरत कामिल है, उसकी हिकमत कामिल है। इस्लाम पर अहकामात पर एतराजात वही होते हैं जब दिलों में कजी आती है। माहिर डॉक्टर जिस पर एतबाद हो वो नुस्खा लेके भेज दे, बताइए एतराज होता है? बल्कि दिल में आई भी तो क्या कहते हैं, मियां जिंदगी गुजारी है, उसने रिसर्च की है, उसका इल्म है, उसकी फन है, वो जानता है। तो डॉक्टर के फन पर एतमाद हो तो उसके नुस्खे पे एतमाद नहीं, अल्लाह की जात पे किसी को एतमाद हो, जिंदगी का नुस्खा वो दे और फिर किसी को एतराज हो, ये उसी को एतराज होता है जिसे अल्लाह पे एतमाद नहीं होता, जिसे अल्लाह का तारुफ नहीं होता। तो कुरान पर एतराज उन्हीं लोगों का है जिनके दिलों के अंदर कजी है। फरमाया सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, एक दिन आने वाला है, हर नेकी करने वाले को उसका अजर मिलेगा और गुनाहों का वबाल उस पर होगा। और अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात बात जो होगी एतिकाफ वालों से, 1:45 के दरमियान।